اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ احزاب رکوع نمبر 2 کے آیت نمبر 12 پڑھیں گے۔ کاپی پینسل لے لیں اور جو الفاظ اس میں بتائے جا رہے ہیں ان کے معنی لکھیں۔ وَإِذْ يَقُولُ، اور جب کہتے تھے، منافقون منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، ما، نہیں، وعدنا اللہ، جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے تھے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، الا غرورا، محض دھوکے کے تھے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق کہتے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا، الا غرورا، محض دھوکے کا وعدہ تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ منافقین اور جو کمزور ایمان والے تھے ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب گروہ جو تھے ان کے اوپر ان آیات میں منافقین کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ جب گروہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تو ان کی خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں اور وہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، اور یہ کہ پیارے نبی کہتے تھے کہ میرا دین مشرق و مغرب تک پھیلے گا، فارس، روم اور صفا کے محلات ملیں گے، تو کہاں گے وہ وعدے اور وہ دعوے کہاں گے؟ یہاں تو حالت یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے باہر بھی نہیں نکل سکتے، جبکہ مسلمان کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا، اور وہ اپنی جانیں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان منافقین کی حالت کو بیان کر رہی ہیں۔ آیت نمبر 13، وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، طَائِفَةٌ، ایک گروہ نے، مِنْهُمْ، ان میں سے، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، یثرب جو ہے مدینہ کا پہلا نام ہوا کرتا تھا، تو یہاں ہم اس کا پڑھیں گے، اے اہل مدینہ، لا مقام لکم، تمہارے لیے کوئی مقام نہیں، فرجیو، لوٹ چلو۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ایک جماعت ان میں سے کہتی تھی، یا اہل یثرب، اے اہل مدینہ، لا مقام لکم، تمہارے لیے یہاں کوئی مقام نہیں، فرجیو، لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُوا، اور اجازت مانگنے لگے، فریقٌ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، نبی یا پیغمبر سے، یقولون، کہنے لگے، اِنَّ بیوتنا عورۃ، بیوتنا، ہمارے گھر، عورۃ، کھلے پڑے ہیں، اور کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وَمَا ہِیَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، اِن یُرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ وَيَسْتَأْذِنُوا، اور اجازت مانگنے لگا، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ، نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، کہنے لگا، اِنَّ بیوتنا عورۃ، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وَمَا ہِیَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، اِن یُرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اب ان آیات مبارکہ میں غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کے رویے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس موقع پر منافقین کہنے لگے کہ سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے، تو ہمیں رہنے کے لیے جگہ کہاں ملے گی؟ سب لشکر سے جدا ہو کر گھروں کو لوٹ چلو۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ باہر کھڑے تھے، شہر میں مضبوط حویلیوں کے دروازے بند کر کے عورتوں کو وہاں ٹھہرا دیا گیا تھا۔ یہ بہانہ کرنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں،
تاکہ کہیں چور گھس کر لوٹ نہ لیں۔ یہ محض جھوٹی بات بنائی تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بہانہ کر کے میدان سے بھاگ جائیں۔ چنانچہ جو اجازت لینے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دیتے رہے اور کچھ پرواہ نہیں کی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 300 مجاہدین رہ گئے تھے۔ آیت نمبر 14، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اگر دخلت داخل ہو جائیں، علیہم ان پر، من اقطارها اس کے اطراف سے، یعنی مدینہ کے اطراف سے، ثم سئلوا الفتنۃ پھر انہیں خانہ جنگی کے لیے کہا جائے، لآتوها تو وہ فوراً کرنے لگیں گے، وما تلبسوا اور کم ہی توقف کریں گے، الا یسیرا بہت ہی کم، وما تلبسوا بہا الا یسیرا اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں گے۔ اب ان آیات میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب منافقین مختلف بہانے بنایا کرتے کہ بہانے بنا کر میدان جنگ سے بھاگنے لگے، تو یعنی یہ جھوٹے بہانے بنا رہے تھے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ ان کے گھر محفوظ پڑے تھے۔ غرض یہ تھی کہ شہر میں ہوں اور کوئی ادھر ادھر سے لشکر گھس آئے اور ان سے کہا جائے کہ دین اسلام کو چھوڑ دو، تو یہ فوراً جو ہے وہ اس کو اختیار کر لیں گے، اور مسلمانوں سے اگر ان کو یہ کہا جائے کہ مسلمانوں سے لڑو اور ان سے فتنہ فساد کرو، تو اس وقت ان کا جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے گا، فوراً ان کے مطالبات کی تائید میں نکل پڑیں گے۔ نہ اس وقت یہ اپنے گھروں کے کھلے ہونے کا عذر کریں گے، نہ لٹنے کا، بس بات چیت کرنے اور ہتھیار اٹھا کر لانے میں جو تھوڑی دیر لگے گی وہی دیر لگے گی، اس سے ہٹ کر 1 منٹ کا بھی توقف نہیں کریں گے، اور اسلام کے ظاہری دعوے سے دستبردار ہو کر فوراً فتنہ و فساد کی آگ میں کود پڑیں گے۔ حالانکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئندہ جنگ سے منہ نہیں پھیریں گے، مگر جب انہوں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا تو پھر اللہ بھی ان سے وعدے کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ ان آیات کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، ان کی میننگز یاد کرنے ہیں، اور یہی آج کی آپ کی ڈائری